الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ حدیث کے ذیل میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب فی الاقتصاد فی العبادہ، عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی راہ اختیار کرنا۔ اس باب میں اب ایک روایت رہ گئی ہے اور وہ روایت بہت جامع روایت ہے اور اس کے کئی ورژنز ہیں، اس کے الفاظ میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف روایتوں میں وہ مضمون بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابو محمد عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا گیا، آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ میں نے ایسے کہا ہے، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ واللہ لأصومن النہار ولأقومن اللیل ما عشت، کہ اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، جب تک میں جیتا رہوں گا ہر روز روزہ رکھوں گا اور ہر رات کو قیام کروں گا۔ یہ انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ انکحنی ابی امرأۃ ذات حسب، میرے والد نے میری شادی کر دی ایک خاتون سے کہ جو بہت خاندانی خاتون تھیں، حسب نسب والی خاتون تھیں۔ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ، اور میرے والد انہوں نے شادی کر دی، شادی کرنے کے بعد بالکل غیر متعلق نہیں ہو گئے بلکہ وہ اپنی بہو کی خبر گیری کرتے رہتے تھے، اس کے پاس آتے رہتے تھے، اس کی خیر خیریت پوچھتے رہتے تھے۔ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، تو وہ پوچھتے رہتے تھے ان کے شوہر کی بابت، یعنی اپنے بیٹے کی بابت، کہ بھئی ان کا تم سے برتاؤ کیسا ہے، کیا رویہ ہے۔ فَتَقُولُ لَهُ، تو وہ ان سے یہی کہتی کہ نعم الرجل من رجل، بہت ہی بھلے آدمی ہیں، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، لم یطأ لنا فراشا ولم یفتش لنا کنفا، بہت بھلے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ہمارے بستر کو روندا نہیں اور ہمارے پوشیدہ معاملات کو کبھی ٹٹولا نہیں جب سے ہم ان کے پاس آئے۔ یعنی ایک بہت خوبصورت انداز میں کنایے میں بتا دیا کہ ہم سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس طرح کے معاملات سے کی طرف ان کا کوئی التفات ہی نہیں ہے۔ فلما طال ذلك علیہ، جب دو تین دفعہ پوچھنے کے بعد یہی جواب ملا کہ وہ تو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، ہمارے پاس ہی نہیں آتے، ذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کے والد نے، یعنی سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القنی بہ، کہا کہ بھئی اس سے کہو مجھ سے ملے، مجھ سے آ کے ملاقات کرے۔ فلقیتہ بعد ذلک، تو اس کے بعد پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر وہ سارا مکالمہ ہوا جو آگے یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں تو کوئی دن چھوڑوں گا نہیں کہ جس میں روزہ نہ رکھوں اور کسی رات میں بستر پہ سوؤں گا ہی نہیں، پوری پوری رات قیام کیا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا انت الذی تقول ذلک، کیا تم ہی وہ شخص ہو جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا اور ہر شب کو جلاؤں گا؟ فقلت له قد قلته بأبی انت و امی یا رسول اللہ، سیدنا عبداللہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے، میں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنک لا تستطیع ذلک، دیکھو عبداللہ تم یہ کر نہیں پاؤ گے، تم نے دعویٰ تو بہت بڑا کر دیا ہے لیکن تم اس کو نبھا نہیں پاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ فصم وافطر، تو تمہیں چاہیے کہ تم کسی دن روزہ رکھو، کسی دن افطار کرو۔
وَنَمْ وَقُمْ، اور رات کو سویا بھی کرو اور رات کو قیام بھی کیا کرو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ دیکھو تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اس کو اچھے سے رکھنا، اس کے حقوق ادا کرنا، اس کو آرام پہنچانا، اس کو تکان سے بچانا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تو تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور کہا خاص طور پہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے کہ تم آنکھوں کو آرام پہنچاؤ، نیند کے ذریعے راحت حاصل کرو۔ خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے نیند کو بنایا ہے کلفت کو دور کرنے کا سبب، راحت کا سبب بنایا ہے، تو یہ مت کرو، اپنی آنکھوں کو بھی راحت پہنچاؤ، اس کا بھی تم پہ حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور دیکھو تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تم نے اس سے شادی کی ہے تو جو وظیفہ زوجیت ہے اور باقی دوسرے جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو تمہیں ادا کرنے چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جو تمہارا مہمان ہے، جو تمہارے گھر پہ کوئی شخص آتا ہے، اس کا بھی تم پہ حق ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہے وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ 3 أيام، کہا کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ تم ہر دن میں 3 روزے رکھ لیا کرو، 3 روزے نفل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ عام طور پر آپ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ لیکن اور روایتوں میں آتا ہے کہ مہینے میں اور جگہوں پر بھی آپ اور بھی اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے نفل رکھا کرتے تھے، تو آپ نے ان سے بھی کہا کہ بھئی ہر مہینے میں 3 نفل روزے رکھ لیا کرو۔ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا، کہ تمہیں معلوم ہے کہ نیکی کا جو درجہ ہے، نیکی کا جو اجر ہے، کم از کم بھی 10 گنا ہے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تو فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، تو یہ تمہارے لیے گویا پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا، یعنی ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھو اور 12 کو 3 سے ضرب دیں تو 36 ہیں، اور کہا کہ یہ 36 روزے ہیں لیکن یہ 360 کے برابر ہیں، 360 روزوں کا تمہیں اجر مل جائے گا، گویا پورا سال تم نے روزہ رکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی فشددت، میں نے تشدد کیا، میں نے سختی کی، فشدد علیہ، تو مجھ پر بھی سختی کی گئی۔ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ بھائی ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لیا کرو، تو سیدنا عبداللہ نے کہا کہ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ، اے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ افضل چیز کی طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قال فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْن، پھر کہا کہ پھر ایسا کرو کہ 1 دن روزہ رکھ لیا کرو اور 2 دن افطار کر لیا کرو، یعنی 2 دن جو ہے افطار کیا، ایک تیسرے دن روزہ رکھ لیا، یہ روٹین بنا لو۔ قلت، میں نے عرض کی فإنی اطیق افضل من ذلک، تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ مجھے اس سے زیادہ کی استطاعت ہے، مجھے اس کے زیادہ کی مقدرت ہے۔ قال، پھر فرمایا کہ فصم یومن وافطر یوما، تو کہا کہ پھر یہ کرو کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، آلٹرنیٹ ڈیز پہ رکھ لو، 1 دن روزہ رکھو 1 دن افطار کرو۔ اور کہا فذالک صیام داؤد، اور کہا کہ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ان کا روزہ یہی تھا کہ سال کے آدھے دن روزہ رکھتے تھے، آدھے دن حالت افطار میں رہتے تھے، اور کہا کہ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، اور یہ سب سے افضل روزہ ہے، اس سے زیادہ فضیلت والے روزے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آدھا سال روزہ رکھا جائے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال مسلسل روزہ رکھنا، جس کو صوم الدہر کہتے ہیں یا صیام الدہر کہتے ہیں، اس سے منع کیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کی روٹین ہی یہی ہے۔ روزے میں ظاہری بات ہے جو مجاہدے کا پہلو ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اس میں انسان کی روٹین ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر انسان سال کے جو ہے وہ 365 دن جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی روٹین ہی یہ ہے کہ وہ دن میں 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے، ایک سحر کے وقت اور ایک افطار کے وقت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے پورا سال روزہ رکھا اس نے گویا روزہ رکھا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے سیدنا داؤد کا جو روزہ ہے یہ سب سے افضل ہے، یہ روزہ رکھ لو۔ تو سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی فإنی اطیق افضل من ذلک، کہا کہ مجھے اس سے زیادہ فضیلت والے روزے یا اس سے زیادہ فضیلت والے عمل کی بھی طاقت ہے، میں اس سے بڑھ کر اور کرنا چاہتا ہوں۔
تو فرمایا کہ لا افضل من ذالک، آپ نے کہا کہ اس سے افضل کوئی نہیں، اس سے زیادہ فضیلت والی چیز کوئی نہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میں قرآن مجید پڑھتا ہوں اور میں ہر دن قیام کرتا ہوں، تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ القرآن فی کل شہر، دیکھو اے عبداللہ ہر مہینے میں قرآن مجید ختم کر لیا کرو، 30 دنوں میں قرآن مجید کا ایک دور کر لیا کرو۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں قرآن مجید کو ایک مہینے میں ختم کرنے کے لیے ایک تقسیم کی گئی، قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم کر دیا گیا، 30 پاروں میں برابر برابر، لیکن آپ نے فرمایا کہ بھئی 30 دن میں قرآن مجید پڑھ لیا کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا نبی اللہ انی اطیق افضل من ذالک، کہا کہ میں اس سے زیادہ کی مقصد رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فقرأہ فی کل 20، کہا کہ پھر ایسا کرو کہ ہر 20 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کرو۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ بھئی میں تو اس سے زیادہ چاہتا ہوں، میں تو اس سے کم وقت میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا دور کر لیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ فقرأہ فی کل 10، پھر ہر 10 روز میں قرآن مجید جو ہے اس کو ختم کر لیا کرو۔ قلت یا نبی اللہ انی اطیق افضل من ذالک، پھر انہوں نے اصرار کیا، کہا کہ اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فقرأہ فی کل 7 ولا تزد علی ذالک، تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے کہ ہر ہفتے 7 دن میں قرآن مجید ختم کر دیا کرو اور اس پر اضافہ نہ کرنا، اس سے زیادہ نہ پڑھنا۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں قرآن مجید کو اکثر معمول یہ تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، ایک ختم کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ 7 حصوں میں، 7 احزاب میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ آسانی کی راہ اختیار کریں، مہینے میں ختم کریں، 20 دن میں کریں، 10 دن میں کریں، لیکن جب انہوں نے پھر اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ اس سے زیادہ نہیں، ایک ہفتے کے اندر قرآن مجید جو ہے اس کا ختم کیا کرو۔ پھر اسی طریقے سے جو رات کا قیام ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا نا کہ تم وکیف تختم، کہا کہ تم قرآن مجید جتنا اس وقت تک نازل ہو چکا یا پورا کے قریب ہو چکا ہوگا اس کو کتنے عرصے میں ختم کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کل لیلۃ، کہتے ہیں میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر رات میں قرآن مجید کا پورا دور کروں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر وہ ساری بات ارشاد فرمائی، مہینے میں، 20 دن میں، 10 دن میں، اور اس کے بعد 7 دن میں۔ اسی طریقے سے قیام اللیل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے روزہ سب سے افضل روزہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا ہے، اسی طریقے سے رات کے قیام کا بھی سب سے افضل معمول سیدنا داؤد علیہ السلام ہی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلَاةُ داؤد، کہ نمازوں میں سب سے محبوب نماز اللہ تعالیٰ کو نماز وہ ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، یعنی رات کی نماز کا جو معمول سیدنا داؤد علیہ السلام کا تھا وہ سب سے افضل معمول ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کان ینام نصف اللیل، فرمایا کہ وہ آدھی رات تک سوتے تھے، ویقوم ثلثہ، اور پھر 1/3 رات جاگتے تھے، وینام سدسہ، اور پھر 6ٹھے حصے میں دوبارہ سو جاتے تھے۔ یعنی اگر رات کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آدھی رات سوتے تھے، یعنی پہلے 3 حصے سوتے، چوتھے اور 5ویں حصے میں اٹھتے، قیام کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے، اور 6ٹھے حصے میں دوبارہ سوتے۔ اسی لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل طریقہ تہجد کا یہی ہے کہ جس میں سو کے اٹھا جائے اور پھر اس کے بعد فجر سے پہلے دوبارہ سویا جائے۔ تو یہاں پر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ تھا، جس طرح کہا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن جو ہے وہ قیام کرتے تھے، اور آپ کا ایک دن جو ہے وہ افطار کرتے تھے، اور رات کے قیام کا معمول یہ تھا کہ 6 حصوں میں سے 2 حصے جو ہے یعنی جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے اور باقی حصے میں سویا کرتے تھے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سب کے باوجود ولا یفر اذا لاقا، سیدنا داؤد علیہ السلام اتنا مجاہدہ کرتے تھے، اللہ سے اتنا تعلق تھا ان کا، لیکن اس کے باوجود جب دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہوتی تھی، جہاد و قتال کا موقع آتا تھا، تو کبھی فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی راہب تھے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اور اس طرح قیام کرنے کی وجہ سے جو باقی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے اور جہاد و قتال کے، اس سے کوتاہی کرتے تھے۔ کہا کہ اس سب کے باوجود
جب بھی مٹ بھیڑ ہوتی تھی دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے، تو کبھی جو ہے وہ پیٹھ نہیں دکھاتے تھے اور ہمیشہ جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو پھر وہ بہت حسرت کیا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ یا لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول فرما لیتا، یعنی وہ جو آپ مجھے سہولتیں دے رہے تھے میں اس کو قبول کر لیتا، لیکن میں نے سختی کی تو پھر میرے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کیا گیا۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہاری عمر دراز ہو، تمہاری عمر زیادہ ہو جائے اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکو، تو یہ معاملہ نہ کرو۔ لیکن اس وقت وہ جوان تھے، ان کی ظاہری بات ہے ہمت جوان تھی، تو وہ بار بار اصرار کرتے رہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ جو حصہ ان کو رات کو پڑھنا ہوتا تھا، جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تب بھی انہوں نے یہ معمول چھوڑا نہیں تھا، اور جو 1/7 حصہ جو قرآن مجید کا ان کو پڑھنا ہوتا تھا وہ دن کے وقت اپنے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ دہرا لیتے تھے تاکہ رات کو پڑھنے میں سہولت ہو جائے۔ اور بڑھاپے کی وجہ سے، بعض اوقات کسی مرض کی وجہ سے اگر وہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا یہ معمول نہیں کر پاتے تھے، 2-3 دن جو ہے اگر وہ افطار کر لیتے تو پھر وہی دن گن کے اتنے دن روزے بھی رکھا کرتے تھے، یعنی اس روٹین کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ کراہیت ان یترک شیئا فارق علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اندیشے سے کہ وہ اس حال کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے جس حال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا تھا، جس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو یہ روایت بہت غیر معمولی روایت ہے، جس میں ایک صحابی جلیل القدر صحابی کا معمول بیان ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ان کو بیان ہوئی ہے، اور اس سب کے باوجود کہ انہوں نے سختی کی، تشدد کیا، وہ جو بات انہوں نے اللہ کے نبی سے کہی تھی، جو کمٹمنٹ کی تھی، اس کو آخری وقت تک جو ہے وہ نبھاتے رہے، اور آخری وقت تک جو ہے وہ اتنا قیام بھی کرتے رہے اور وہ روزہ بھی رکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔